وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم صلح کرا دیا کرو۔ یا صلح کون کراتا ہے صاحب؟ یہاں تو ہم نمک چھڑکتے ہیں زخم کے اوپر، آگ لگ جائے تو آگ بھڑکاتے ہیں، آگ کو بجھاتا کون ہے؟ دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا تو چار لوگ مزہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کوئی چکانے نہیں آئے گا، کوئی جھگڑا ختم کرنے نہیں آئے گا، جھگڑے کا تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آ جائیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تم صلح کرا دیا کرو، تم ان کے درمیان میل جول کرا دیا کرو۔ ہمارے نبی اسی لیے آئے تھے، میرے بھائی، ہمارے نبی میل کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ملانے کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آج ہمارے یہاں کتنے طریقے کے جھگڑے چل رہے ہیں، کہیں برادری کا جھگڑا ہے، کہیں زبان کا جھگڑا ہے، کہیں مذہب کا جھگڑا ہے، کہیں مسلک کا جھگڑا ہے۔ میرے نبی جھگڑا ختم کرنے کے لیے آئے تھے، میرے نبی نے پتھر کھا کھا کر کے لوگوں کو جوڑا ہے، آج لوگ مرغا کھا کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے پتھر کھایا، لوگوں کو ملایا، آج پھول کی مالائیں پہن پہن کر کے لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کی جا رہی، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کیوں آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ او لوگو، میرے نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسان کو یاد کرو، جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کے نبی دشمنوں کو دوست بنانے آئے تھے، میرے بھائی، صلح کرا دیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی پوری زندگی جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں آپ رہے ہوں اور آپ کی جگہ نماز کسی اور نے پڑھا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت کا ٹائم ہے، حضرت بلال تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر صحابہ کسی کو درجہ دیتے تھے، مقام دیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا اے ابوبکر آپ چل کر کے نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور آپ صف میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے اپنے نبی کی خوشبو سے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب ابوبکر نماز کیسے پڑھائیں گے؟ صحابہ تالی بجانے لگے، صحابہ کرام تالی بجانے لگے کہ ابوبکر جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ جب بہت زیادہ تالی بجانے لگے، حضرت ابوبکر نے کنکھی سے دیکھا تو سب کے اندر اللہ کے پیارے نبی نظر آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابوبکر تم کنٹینیو رکھو، تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن ابوبکر صدیق نہیں رکے اور جلدی سے پیچھے چلے آئے، پیچھے صف میں چلے آئے، صف میں صحابہ نے جگہ بنا دی اور پیچھے صف میں چلے آئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی، باقی نماز جب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تالی بجائیں گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، مردوں کو حکم ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے، تمہیں تالی نہیں بجانا ہے۔ اور اے ابوبکر جب میں نے اشارہ کیا کہ تم نماز کنٹینیو رکھو، تم نماز پڑھاتے رہو، تو اے ابوبکر تم پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو جانتے ہیں ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس، اے اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ابو بکر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب تک نبی موجود ہے ابو بکر اپنی حیثیت یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ اکلوتا واقعہ ہے اللہ کے نبی کی پوری سیرت کا کہ آپ
مدینہ کے اندر تھے اور ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ تندرستی کی حالت میں تھے. آپ کیوں ٹائم پر نماز کے ٹائم حاضر کیوں نہیں تھے؟ بخاری کے اندر اس کا جواب ملتا ہے. اللہ کے نبی دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے. دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. اللہ کے نبی اس جھگڑے کو چھپانے کے لیے, اتنی اہمیت تھی میرے نبی کی نظر میں, دو قبیلوں کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ گئے تھے اور وہاں دیر ہو گئی, عصر کی نماز کی اقامت کا ٹائم ہو گیا, اتنی دیر ہو گئی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی اسلام کی نظر میں صلح کرانے کی کتنی اہمیت ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن کذاب نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا. لیکن اگر دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے, دو بھائیوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے, لوگوں کے دل کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ بولا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر, یہ نہیں بلا وجہ نہیں, ضرورت اگر پڑنے پر دو لوگوں کے درمیان اگر میل ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. یہ جو صلح کرانا کا معاملہ ہے میرے بھائیوں, اس کا کتنا اونچا مقام ہے. ذرا آپ وہ حدیث دیکھیے, ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, اے میرے صحابہ میں تم کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو نماز سے افضل ہے, جو روزہ سے افضل ہے, جو صدقہ سے افضل ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین, آپس میں صلح کرا دینا, بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا. جن دلوں میں دوری پیدا ہو گئی ان دلوں کی دوری کو ختم کر دینا, میل ملاپ پیدا کر دینا, صلح کرا دیا کرو. مسجد میں چار لوگ بیٹھ کر کے کنارے خسر کریں جائز نہیں ہے, اللہ نے منع کیا. اکیلے بیٹھ کر کے مسجد میں لوگ خسر چپکے بات کریں, یہ اسلام کے اندر منع کیا ہے اللہ کے نبی نے. لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کچھ لوگ چپکے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. وہ لوگوں تمہیں چپکے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, تمہیں کنارے بیٹھ کر کے خسر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر کسی کو تم صدقہ خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہو, کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو, یا لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو, لوگوں کے درمیان میل ملاپ کرا رہے ہو, تو اس کے لیے تم چپکے بات بھی کر سکتے ہو. تو یہ دوسری نصیحت ہے اللہ تعالیٰ. اچھا مومن بھائی ہے ہمارا, اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دیا. ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. فلسطین میں آج میرے بھائی کیا ہوا, چھوٹے بچے بیچارے, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, ان کے باپ مر رہے ہیں, ان کی مائیں مر رہی ہیں. اگر ہمارے دل میں ان بچوں کی, ان کے باپوں کی, ان کی ماؤں کی تکلیف اگر ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو کف ہے ایسے ایمان پر اور ایسے اسلام پر. میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں. ہمارے لیے کوئی یہ عام بات نہیں صاحب جنگ ہو رہی ہے, چلو فلسطین اور اسرائیل میں ایک جنگ ہو رہی ہے, میں ٹرین میں آ رہا تھا, لوگ مزے لے کے نیوز سن رہے ہیں. آج ماحول تو آپ دیکھ ہی رہے کیا ماحول چل رہا ہے, لوگ مزے لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کی نیوز سن رہے ہیں, اور اللہ کی قسم یہاں کلیجہ کٹ رہا ہے کہ ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں, ہماری مائیں وہاں بیوہ ہو رہی ہیں, ہمارے کتنے بھائی, پورا شہر آج ویران ہو گیا, پورا غازہ شہر آج پورا ویران کر دیا گیا. ان پر سپلائی, پانی کی سپلائی بند کر دی گئی, بجلی کاٹ دی گئی, اور کھانے کی رسد وہاں بھیجنا بند کر دیا گیا. یہ ظلم آج دنیا کو یہ ظلم نہیں دکھائی دے رہا ہے. میرے بھائیوں ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچو کہ یو پی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو صاحب ہم تو سیف ہیں, یو پی والا یہ نہ سمجھے بہار کے اندر کچھ ہو رہا ہے ہم تو سیف ہیں. پوری دنیا کا مومن, پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, اس کے درد کو اپنا درد سمجھے.
इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मोमिनु लिल-मोमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। अरे मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक बिल्डिंग की तरह होता है, एक इमारत की तरह होता है। बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें पिलर्स होते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, उसमें सीमेंट होता है, उसमें छड़ होता है। बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन के लिए बिल्डिंग मटेरियल की तरह है, जैसे बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है, मोमिन को ताकत पहुंचाता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इंसान के जिस्म में कहीं तकलीफ पहुंचे पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा बदन तकलीफ में पड़ जाता है, पूरे बदन में बुखार चढ़ जाता है। आजकल बनारस में बुखार बहुत तेजी से फैला हुआ है, चिकनगुनिया का बुखार, शायद आपने भी सुना होगा। पूरे बदन के जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, बुखार हो रहा है, लेकिन पूरा बदन बेचैन है। जैसे इंसान का पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुसलमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुसलमान का भाई। तो ये दूसरी चीज होगी, अपने भाई के दरमियान सुलह करना। तीसरी चीज वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और ऐ मुसलमानों, जब तुम सुलह कराने जाया करो तो किसी की तरफदारी न किया करो, किसी का पक्षपात न लिया करो, किसी एक का तासुब अपने अंदर पैदा